کون مسلمان ہے حسین جس کے ایمان کا حصہ نہ ہو؟ کون کلمہ گو ہے جس کی رگوں میں عشق حسین خون کی طرح نہ دوڑتا ہو؟ کون سی آنکھ ہے جو امام کی پیاس کے تصور میں بھیگ کر فرات نہ بنتی ہو؟ کون سا دل ہے جو حسین کی محبت کو سمیٹنے کے لیے صحراؤں کی طرح پھیلنے کا خواہش مند نہ ہو؟ حسین پہ اگر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو ان کی ذات سے عشق کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ وہ عشق ہے کہ ہر مسلمان اس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا تمنائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اگر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی تو دوبارہ حسین پیدا کرتی، بار بار کربلا سجاتی، لیکن یہ تاریخ کے بس کی بات نہیں کہ دوسرا حسین پیدا کر سکے۔ حسین کے سامنے تاریخ لاچار ہے، بے بس ہے، اور ہم سب تاریخ کے آگے بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ آئیے ایک نظر دیکھیں کہ حسین، ہمارے حسین، آقائے دو جہاں کے حسین، سرور کائنات کے حسین، صاحب کوثر کے حسین، طٰہٰ و یاسین کے حسین، جان کائنات کے حسین، معلم کائنات کے حسین، شہنشاہ کائنات کے حسین، آقائے دو جہاں کے حسین، مظلوموں کے حسین، شہیدوں کے حسین، انسانیت کے حسین، آخر میدان کربلا میں آل نبی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے ساتھ محصور کیوں کیے گئے، قیدی کیوں بنائے گئے؟ کیا یزید ان کا احترام نہ کرتا تھا؟ کیا ان پر تلوار چلانے والے بھی ان کا اسم مبارک احترام سے نہ لیتے تھے؟ کیا دن بھر پانی بند کرنے والے یہ جانتے نہ تھے کہ یہ نواسے رسول ہیں؟ اور کیا خود حسین کو علم نہ تھا کہ وہ اپنے اصول ترک کر کے ایک اشارہ بھی کرے تو یزید کی تمام قوتیں ان کے قدموں میں آ کر گر جائیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں حسین پیاسے تھے، مگر سچ تو یہ ہے کہ حسین پیاسے نہیں بلکہ فرات پیاسا تھی۔ اگر حسین اپنے قدموں کی ٹھوکر سے زمین پر مارتے تو یقین جانے ایک زمزم نہیں بلکہ کئی زمزم اسی کربلا کی زمین سے نکل کر حضرت امام پاک کے قدموں کا بوسہ دیتے، مگر آج وہ میدان کربلا میں ہیں، گویا کہ امتحان اور آزمائش کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں۔ میرے آقا، میرے امام حسین، حسین اصول کا نام ہے، حسین انصاف کا نام ہے، ظلم کے خلاف مظلوم کی قربانی کا نام ہے، اصول کے لیے جرأت کا نام ہے۔ میں تاریخ سے نہیں پوچھنا چاہتا، میں اپنے دور کے مفکرین سے نہیں پوچھتا، فلاسفہ سے نہیں پوچھتا، میں تاریخ دانوں سے سوال نہیں کرتا، میں خود سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ حسین کیا ہے؟ کیا حسین نے ایک پرانے نظام سے ٹکر لے کر تاریخ کا رخ نہیں بدلا؟ بلا شبہ انہوں نے تاریخ کی جہت کو موڑا ہے، انصاف کی طرف، عدل کی طرف، شعور حیات کی طرف، زندگی کی طرف، کامیابیوں کی طرف، نجات کی طرف، بندگی کی طرف، للہیت کی طرف، ایثار کی طرف، قربانی کی طرف، تقوی شعاری کی طرف، جہد مسلسل کی طرف، صحرا نوردی کی طرف۔ حسین ہر دور کے لیے وہ بادشاہ ہیں، وہ شاہ ہیں، وہ دین ہے، دین کی پناہ ہیں۔ جب بھی تاریخ مظلومیت میں کوئی بھی ہمارے لیے آخری سہارا ہوگا تو حسین کا دامن کرم ہوگا، ان کا جہد مسلسل ہوگا، ان کی آہ سحرگاہی ہوگی، ان کی لذت سحرخیزی ہوگی، اور ان کی دعائیں مستجاب ہوگی۔ یزید کربلا میں جیت گیا تھا، یزید تاریخ میں ہار گیا ہے۔ حسین شہید ہوتے ہیں تو ظلم دفن ہو جاتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تاریخ میں حسین بھی زندہ ہے اور یزید بھی۔ حسین عدل کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، حیات کے ساتھ، اثار و قربانی کے ساتھ، عزم توانا کے ساتھ، جرأت مردانہ کے ساتھ زندہ ہیں، اور یزید ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، عداوت کے ساتھ، بغاوت کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ، طغیان کے ساتھ زندہ ہے۔ آج کم و بیش 1350 سال کے بعد بھی دیکھیے کہ فاتح کون رہا اور مفتوح کون ہے۔ آج ہتھیاروں سے فتح حاصل کرنے والے یزید ہمیشہ کے لیے مغلوب ہیں، اور دین کی سربلندی کے خاطر اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والا حسین قیامت کی صبح تک زندہ ہیں، خورشید جہاں تاب کی طرح اور نور ہدایت کی طرح۔ موجودہ صدی میں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے اپنی گرد و پیش کہ کتنے یزیدوں نے اپنے اسلحے کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، اپنے باطل عزائم کی بنیاد پر، کشور کشائی کے ناپاک جذبے کے تحت انہوں نے انسانیت پر موت کے بادل برسائے ہیں، آسمان سے بم برسائے گئے اور آبادیوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ حکومت قائم کرنا اور انسان کی لاشوں پہ اقتدار کی کرسیاں رکھنا۔ حق پرستوں کو کچلا گیا، لیکن آخر فتح و کامرانی کس کو میسر آئی؟ فتح و کامرانی دنیا نے دیکھی ہے کہ حق کے متوالوں کو فتح و کامرانی میسر آئی ہے۔ ہر جگہ، ہر مقام، ہر خطے میں جہاں بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھے گی، یہ آواز حسین کی آواز ہے۔ ہر دور میں حسین اعظم اپنے غلاموں کا سہارا بنتے رہیں گے، اور حسین اعظم کی آہ سحرگاہی ہم مظلوموں کی صحرا و بیاباں کے بے نشاراہوں پر آخری سہارا ہوگی۔ حسین اعظم آج بھی مظلوموں کی کراہوں میں اور راہوں میں زندہ ہیں۔ آج بھی دنیا امن چاہتی ہے، دنیا سکون چاہتی ہے، آج بھی امن
جس کی بنیاد انصاف پر ہو، امن جو خون سے نفرت سکھاتا ہو، امن جو قربانی کے بعد میسر آتا ہو۔ جو جنگ کربلا میں شروع ہوئی تھی آج بھی وہ جاری ہے، اور دکھی انسانیت آج اس پرسکون دنیا کو تلاش کرنے میں بے چینی سے سرگرداں ہے، جسے پیدا کرنے کے لیے حسین اعظم نے میدان کربلا میں اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے جانثاروں کی قربانی پیش کی، جو ہر دور ہر زمانے کے لیے مشعل راہ ہے اور راہ ہدایت ہے۔ ہر دور کے مظلوموں کو حسین اعظم کی شہادت کبریٰ سہارا دیتی رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے زندہ دل مسلمان یوم عاشور کو حسین اعظم کی شہادت عظمیٰ کو اپنے دلوں کا خراج پیش کرتے ہیں، اور قیامت تک عقیدت و محبت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانی واللہ العظیم قیامت کے صبح تک اٹھنے والے ہر فتنوں کا جواب دیتی رہے گی، اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر دور میں جبر و استبداد کے مد مقابل سینہ سپر ہو کر اسلام کی حفاظت کو زندہ اور جاویدہ رکھنے کے لیے اپنی ہستی کو فنا کر دینے کا سبق دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے بنیادی اقدار اور انسانی زندگی کے اسی ربانی طریقے جہد مسلسل کی عظمت اور سچائی کا اظہار فرمانے کے لیے میدان کربلا میں جلوہ افروز ہوئے تھے، اور اپنا اور اپنی اولاد کا خون دے کر اس طریقے جد و جہد کو جاویدہ فرما گئے۔ ان کا راستہ روکنے کے لیے طاغوتی قوتیں ہجوم در ہجوم آئیں، ان ظالم و جابر قوتوں نے اس عظیم اور بے مثل علمبردار کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کر دیا اور خوشیوں کے شادیانے بجائے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ سچائی خون آلود ہونے کے باوجود بلا شبہ آج بھی سربلند ہے، اور جھوٹ وقتی طور پر کامیابی حاصل کرنے کے باوجود وہ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھات اتار دی گئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی زندہ ہے، اور یزید واقع کربلا کے بعد ہی ابدی موت ہو چکا تھا۔ یزید کی ابدی موت اور حسین کی تا قیامت زیست وہ عظیم حقیقت ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ہر سال جب بھی محرم الحرام کا مقدس مہینہ آتا ہے، یزید کی ابدی ہلاکت اور حسین اعظم کی ابدی صداقت اور ان کی لازوال زندگی ہمیشہ کے لیے نگاہوں کے سامنے مترشح ہو جایا کرتی ہے۔ مسلمانان عالم ذکر حسین سے اپنی محفلوں کو ہمیشہ بقع نور بنائے رکھیں گے۔ طریقہ جو بھی ہوگا اس میں یہ بات بلا شبہ مشترک ہوگی کہ سچائی کو سربلند رکھنے کے لیے جان دینا قطعی طور پر یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ یاد کا یہی مشترک پہلو اسلام کی وساطت سے اقوام عالم کو نیا خون، نیا جوش اور نیا ولولہ عطا کرتا رہے گا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عیسائی ممالک کی حالیہ تاریخ میں جو نئے سویرے پھوٹے ہیں وہ اسی حسینی افق کا فیض ہے۔ افریقہ میں، مشرق وسطیٰ میں، جنوب مشرق ایشیا میں ایک نہیں کئی سویرے ابھرے ہیں، اور ہر سویرے کی شفق میں خون حسینی کی سرخی موجود ہے۔ میرے نزدیک محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو جہان کربلا کی ریگزار میں شامل حسینی خون کی سرخی نگاہوں کے سامنے روشن ہو جاتی ہے، بلکہ وجہ عبرت بنتی ہے۔ وہاں حیدری شمشیر کے کاٹ اور شیر خدا علی مرتضیٰ کے بازوئے خیبر شکن کی توانائی بھی رگ و جان ملت میں خون تازہ کو روانی عطا کرتی ہے کہ کربلا کی تاریخ صرف محرم کے 10 پہلے دنوں کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے پہلے مارکہ جنگ بدر سے لے کر غزوہ خیبر تک وہ تمام تاریخ نگاہوں کے سامنے روشن ہو جاتی ہے، چاہے وہ غزوہ خندق ہو، غزوہ احد ہو، فتح مکہ ہو، جنگ قادسیہ ہو، جنگ یرموک ہو، اور 2 سے مارکے ہوں۔ اسلام کی تاریخ جس سے مرتب ہے، جو اسلام کے قدسیوں نے حسین اعظم کے نانا شہنشاہ کائنات اور ان کے والد ماجد کے وفادار ساتھیوں کی قیادت میں اس وقت تک لڑی گئی تھی جب تک کہ حسین مدینہ سے چل کر مکہ اور مکہ سے چل کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر سال محرم الحرام کا مہینہ جب بھی طلوع ہوتا ہے تو پوری وہ تاریخ اسلام عالم اسلام پر طلوع ہو جاتی ہے جو حسین اعظم کے سفر کربلا کے وقت تک ملت مسلمہ نے اپنی جد و جہد کے آہنی قلم سے صفحہ جہاں پر رقم کی تھی، جسے تاریخ انسانی کا باب ہر زمانے میں روشن و تابناک رہے گا۔ حسین ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ حسین ایک پیغام کا نام ہے، آفاقی پیغام جو ہر دور کے مظلومین کو اور مجبور انسانوں کو درس حیات ولولۂ شوق عطا کرتا رہے گا۔ حسین ایک نظریہ حیات ہے، ایک آئین زندگی ہے، ایک نظم کرم ہے، ایک جہد مسلسل ہے، ایک آہ سحرگاہی ہے، ایک ایسی دقت ترازی ہے، صحرا نوردی ہے جو ہمیشہ طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیتا رہے گا۔ حسین ایک ایسی قوت کا نام ہے، ایک ایسی ناقابل تسخیر فصیلوں کا نام ہے جس کے نزدیک ہر قیمت پر اصولوں پہ سودا بازی ہرگز نہیں ہو سکتی۔
حسین ایک ایسے نظریہ حیات کا نام ہے، آئین زندگی کا نام ہے، جس کی ابتدا حضرت ابراہیم سے ہوئی اور کربلا کے میدان میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی۔ حسین صدائے انقلاب ہے جو ہر دور میں بلند ہوتی رہے گی اور مظلوموں کو توانائی بخشتی رہے گی، اور جن کے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کے راستے کا ہر پتھر چراغ راہ بنتا رہے گا۔